اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے خاتم النبیین، خاتم المعصومین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھیں باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یعنی تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا کہ اے محبوب، آپ اعلان کر دیجئے کہ جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو خوشی منانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ اعلان کروایا کہ اے محبوب، اپنے امتیوں کے درمیان، اپنے غلاموں کے درمیان یہ اعلان کر دیجئے کہ جب بھی اللہ کی رحمت ملے، اللہ کا فضل ملے تو خوشی منانی چاہیے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، خوشی منانا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت بھی ہے اور اللہ کا فضل بھی ہے۔ اس میں جو ہے کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت بھی بنایا ہے اور فضل بھی بنایا ہے۔ تو جب 12 تاریخ کو ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر جانے بہار بن کر تشریف لائے تو اللہ کی رحمت آئی، اللہ کا فضل آیا۔ تو اب اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جب میرے آقا اللہ کی رحمت کی شکل میں اللہ کا فضل ملا ہم اور آپ کو، تو خوشی منانی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ 12 تاریخ کو جو ہے عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا کہ میرا محبوب جو ہے سارے عالم کے لیے رحمت ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ تو آیت کریمہ جو ہے اس بات پر گواہ ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے کہ جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، خوشی منانی چاہیے۔ تو 12 تاریخ کو ہم اور آپ کو اللہ کی رحمت ملی، اللہ کا فضل ملا،
تو معلوم کیا ہوا، خوشی منانا چاہتی ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر تشریف لائے میرے آقا، تو میرے آقا کی آمد پر جو ہے کائنات کی ہر چیز نے جو ہے خوشی منائی ہے۔ کائنات کی ہر چیز نے جو ہے خوشی منائی ہے۔ الخصائص القبریٰ کے اندر ہے کہ حضرت ابو نعیم حضرت عمرو بن قتیبہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے اپنے والد سے سنا جو بڑے عالم تھے، ان کے والد جو تھے وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ولادت کا یعنی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دیے جائیں۔ یعنی میرے آقا کی آمد کا جب وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ اے فرشتوں، آسمانوں کے تمام دروازے کو کھول دو اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جائے۔ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمام فرشتے جو ہے میرے سامنے حاضر ہو جائے، میرے سامنے حاضر ہو جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ اللہ کا حکم ہوا فرشتوں کو کہ فرشتے جتنے بھی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، یعنی وہ صف بنا کر کھڑے ہو جائے، یعنی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استقبال میں تمام فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ اے تمام فرشتوں سب بنا کر کھڑے ہو جاؤ۔ کس لیے؟ مولا فرماتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ آمینہ کے آنگن میں جا رہا ہے، تم ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاؤ، تم ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ کہ فرشتے سب بنا کر کھڑے ہو گئے تو اب یہ فرشتے کر کیا رہے تھے؟ یہ فرشتے جو ہے ایک دوسرے فرشتوں کو مبارکبادیاں دے رہے تھے، ایک دوسرے فرشتوں کو مبارکبادیاں دے رہے تھے۔ کس بات کی مبارکبادیاں؟ اس بات کی مبارکبادیاں دے رہے تھے کہ اللہ کا محبوب جو ہے آج رحمت للعالمین بن کر روئے زمین پر تشریف لے جا رہا ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، دنیا کے اندر جتنے بھی پہاڑ تھے، دنیا کے اندر جتنے بھی پہاڑ تھے وہ پہاڑ جو ہے بلند ہو گئے، یعنی فقر سے وہ چوڑے ہو گئے، اپنے سر کو انہوں نے بلند کر لیا۔ جیسے آدمی جب خوش ہوتا ہے تو مچلنے لگتا ہے، اسی طریقے سے جب میرے آقا کی آمد ہونے لگی تو دنیا کے تمام پہاڑ جو ہے خوشی میں مچلنے لگے، چوڑے ہونے لگے، بلند ہونے لگے۔ اور جو سمندر کے اندر جو مچھلیاں تھی وہ مچھلیاں جو ہے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینے لگی، اور سمندر کے اندر جو ہے خوشی کا بھوچال آ گیا، یعنی پانی میں روانی آ گئی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، سمندر کے اندر جتنی بھی مخلوقیں تھی، سمندر کے اندر جتنی بھی مخلوقیں تھی، ہر مخلوق جو ہے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہی تھی، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رکھی تھی۔ اور یہ فرشتے سب بنا کر جو ہے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں کہ جب میرے آقا کی آمد ہوئی ہے تو کائنات کی ہر چیز جو ہے میرے آقا کی آمد پر خوشیاں منا رہی تھی، ہر چیز جو ہے خوشیاں منا رہی تھی، اپنے اپنے انداز میں سب نے جو ہے خوشیاں منائی۔ اور یہاں تک کہ جب میرے آقا کی آمد ہونے لگی، شیطان کو 70 زنجیروں میں جو ہے جکڑ دیا گیا تھا، شیطان کو 70
زنجیروں سے جکڑ دیا گیا تھا اور دنیا کی تمام مخلوق جو ہے اس کو آزاد کر دیا گیا تھا کہ وہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائے، اور سب نے جو ہے اپنے اپنے انداز میں خوشیاں منا کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہم بھی جو ہے اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ آج بھی جن کے دل میں نبی کی محبت ہے، آج بھی جن کے دل میں نبی کی محبت ہے، جب بھی 12 ربیع الاول شریف آتا ہے وہ نبی کی محبت میں جو ہے نبی کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ نبی کی آمد کی خوشیاں آج بھی لوگ مناتے ہیں، وہی لوگ مناتے ہیں جن کے دل میں نبی کی محبت ہے، جن کے دل میں نبی کا عشق ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، سیرت حلبیہ اور خصائص القبریٰ کے اندر ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی میں خانہ کعبہ کے پاس تھی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور روئے زمین پر تشریف لائے اس وقت جو ہے میں خانہ کعبہ کے پاس تھی، میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جو ہے نور سے روشن ہو گیا، یعنی جب میرے آقا روئے زمین پر تشریف لائے ایسا نور پھوٹا، ایسا نور پھوٹا کہ خانہ کعبہ جو ہے میرے آقا کے نور سے جو ہے روشن ہو گیا، ہر طرف جو ہے نور ہی نور ہو گیا، ہر طرف جو ہے اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ اور آگے آپ فرماتی ہے اور ستارے جو ہے زمین کے اتنے قریب آ گئے تھے، اتنے قریب آ گئے تھے، آپ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں وہ مجھ پر گر نہ پڑے، یعنی ستارے آسمان سے زمین کی طرف اتنا جھکائے تھے، اتنا جھکائے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی جو ہے ستاروں کی انجمن جو ہے زمین پر آ جائے گی، ستاروں کی انجمن زمین پر آ جائے گی۔ یہ ستارے کیوں جھکے چلے آ رہے تھے، کس لیے آ رہے تھے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں یہ ستارے جو ہے میرے آقا سے نور کا صدقہ لینے کے لیے آ رہے تھے، میرے آقا سے نور کا صدقہ لینے کے لیے آ رہے تھے، کیونکہ اس رات میں میرا پروردگار عالم اپنے محبوب کا صدقہ لٹا رکھا تھا، تو کائنات کی ہر چیز جو ہے صدقہ لینے کے لیے آمینہ کے گھر کی طرف آ رہی تھی، آمینہ کے گھر کی طرف آ رہی تھی۔ ستارے بھی جو ہے میرے آقا کے آنگن کی طرف جھکے چلے آ رہے تھے، اور دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی ستاروں کی انجمن جو ہے زمین پر آ جائے گی، زمین پر آ جائے گی۔ اور دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، حاشیہ سیرت الحلبیہ کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں تھا، یعنی آپ پیدائش کے وقت جو ہے کعبہ کے اندر موجود تھے، حرم کے اندر تھے۔ سحری کے وقت جب حضور کی پیدائش شریف کی گھڑی آئی تو خانہ کعبہ میں جڑے ہوئے تمام بت اودھے ہو کر گر پڑے، یعنی جب میرے آقا کی پیدائش کا وقت ہوا سحری کے وقت میں کعبہ کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے، وہ تمام بت جو ہے منہ کے بل گر پڑے، تمام بت منہ کے بل گر پڑے، اور کعبہ نے مقام ابراہیم کی طرف جو ہے سجدہ کر دیا۔ خانہ کعبہ جو ہے مقام ابراہیم کی طرف جھک گیا، مقام ابراہیم کی طرف جھکا۔ کیوں مقام ابراہیم کی طرف خانہ کعبہ جھکا؟ کیونکہ اسی سمت میں جو ہے
میرے آقا کا گھر تھا، اسی سمت میں حضرت آمینہ کا مکان تھا، تو خانہ کعبہ جو جھکا تھا وہ میرے آقا کے مکان کی طرف جھکا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ خانہ کعبہ جھک کر ہم اور آپ کو بتا رہا ہے کہ آج ایسے شخص کی پیدائش ہو رہی ہے، آج ایسی ذات جو ہے روئے زمین پر تشریف لا رہی ہے کہ جو خانہ کعبہ کو جو ہے بتوں سے پاک کر دے گی، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دے گی۔ اور آپ کے دادا فرماتے ہیں کہ میں حیران تھا ان سب چیزوں کو دیکھ کر کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، کہیں بت گر رہے ہیں، کہیں خانہ کعبہ جو ہے سجدے میں جھکا ہوا ہے، کہیں خانہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا ہوا ہے۔ آپ کے دادا کہتے ہیں کہ ان سب مناظر کو دیکھ کر میں حیران تھا، پریشان تھا کہ آخر بات کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اتنے میں جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار سے آواز آئی، خانہ کعبہ کی دیوار سے آواز آئی کہ مصطفیٰ و مختار کی ولادت ہو گئی۔ خانہ کعبہ سے آواز آئی کہ مصطفیٰ و مختار کی ولادت ہو گئی، جن کے ہاتھوں کفر ہلاک ہوگا، جن کے ہاتھوں کفر ہلاک ہوگا، اور خانہ کعبہ کو بتوں کی پرستش سے جو ہے پاک کریں گے اور صرف مالک حقیقی کی عبادت کا حکم فرمائیں گے۔ یعنی معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا کے تشریف لانے سے پہلے جو ہے عرب کے اندر خانہ کعبہ کے اندر جو ہے بتوں کی پوجا ہوتی تھی، بتوں کی عبادت ہوتی تھی، لوگوں کی پیشانی جو ہے ایک رب کے سامنے جھکنے کے بجائے بتوں کے سامنے جھکا کرتی تھی، درختوں کے سامنے جھکا کرتی تھی، پانیوں کے سامنے جھکا کرتی تھی، بجلی کے سامنے جھکا کرتی تھی۔ ان سب چیزوں کے سامنے جو ہے انسان کی پیشانی جھکا کرتی تھی، ایک رب کے سامنے جو ہے انسان کی پیشانی نہیں جھکا کرتی تھی۔ میرے آقا جو تشریف لائے وہ ایک رب کے سامنے انسان کی پیشانی کو جھکانے کے لیے تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے آقا نے اعلان کیا ہے فارا کی چوٹی سے، تو آپ نے سب سے پہلے یہی اعلان کیا کہ اگر عبادت کے لائق کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صرف اسی کو سجدہ کیا جائے، اس کے علاوہ جو ہے کسی اور کو سجدہ نہ کیا جائے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، خصائص الکبریٰ کے اندر ہے کہ خانہ کعبہ کا یہ حال تھا کہ بہت دنوں تک لوگوں نے اس سے یہ آواز سنی، یعنی میرے آقا کی پیدائش کے بعد جو ہے بہت دنوں تک خانہ کعبہ سے جو ہے یہ آواز آیا کرتی تھی، اب اللہ میرا نور لوٹا دے گا، اب اللہ میرا نور لوٹا دے گا، اور ذوق در ذوق توحید پرست میری زیارت کو آئیں گے۔ یعنی ایک اللہ کو ماننے والے اب جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے، جو خانہ کعبہ کا نور ہے وہ نور واپس آ جائے گا، جیسے اور انبیاء اکرام کے زمانے میں جب خانہ کعبہ کا طواف ہوتا تھا تو توحید کو ماننے والے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ تو جب میرے آقا تشریف لائے اس سے پہلے جو ہے زمانے جاہلیت کے اندر ماحول بدل چکا تھا، لوگوں کے خیالات بدل چکے تھے، لوگ توحید کو چھوڑ چکے تھے، تو خانہ کعبہ یہ آواز جو خانہ کعبہ سے آتی تھی کہ اب جو لوگ آئیں گے وہ توحید کو ماننے والے آئیں گے، ایک خدا کی عبادت کرنے والے آئیں گے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہی خانہ کعبہ ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر خانہ کعبہ جو ہے 3 دن تک جو ہے وجد میں جھومتا رہا، وجد میں
3 दिन तक जो है खाने काबा झूमता रहा। यानी खाने काबा को इतनी खुशी हुई थी मेरे आका की आमद पर कि खाने काबा जो है 3 दिन तक वजदे में, मस्ती में झूमा करता था। तो मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर सब ने खुशियां मनाई है। कायनात की हर चीज ने जो है मेरे आका की आमद पर खुशियां मनाई है। अगर आप तारीख का मुताला करेंगे या अपने आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ जो है 2 जात ऐसी मिलेगी कि जो मेरे आका की आमद पर गमगीन थी। सिर्फ 2 जात है। एक जो है इबलीस है और एक जो है यहूदी। रवायतों के अंदर मिलता है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अल मुस्तदरक के अंदर ये रवायत मौजूद है कि एक यहूदी जो है मक्का मुकर्रमा में रहा करता था। जिस रात हुजूर की विलादत हुई, मेरे आका तशरीफ लाए, उसने कहा, ऐ जमाते कुरैश, यानी कुरैश जो मेरे आका का कबीला था, उस कबीले को मुखातिब करके उस यहूदी ने कहा कि ऐ जमाते कुरैश, क्या आज रात तुम लोगों के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है? उन्होंने कहा, हमें मालूम नहीं, क्योंकि कबीले कुरैश जो था बहुत बड़ा कबीला था। तो अब तुरंत ये तो मालूम नहीं हो सकता कि किसके घर में जो है बच्चे की पैदाइश हुई है। तो उसने जब सवाल किया तो लोगों को ये नहीं मालूम कि किसके घर में पैदाइश हुई है। तो उसने कहा कि, उस यहूदी ने कहा कि देखो, आज इस उम्मत का नबी पैदा हुआ है। आज इस उम्मत का नबी पैदा हुआ है, क्योंकि उसने जो है पहले की किताबों में पढ़ रखा था और उस निशानियों के हिसाब से जो है उसने अंदाजा ये लगा लिया था कि आज की रात में जो है एक ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई है जो नबी बनकर तशरीफ लाया है। तो उसने जो है जमाते कुरैश से इसीलिए सवाल किया। तो अब जब किसी को नहीं मालूम हुआ तो उसने कहा कि पता करो, उस बच्चे के दोनों कांधों के दरमियान जो है एक निशानी होगी, क्योंकि मोहरे नबूवत जो थी वो मेरे आका के दोनों कंधों के बीच में मौजूद थी। तो उस यहूदी ने इसी निशानी को बताया। अब पता किया गया तो मालूम क्या हुआ कि अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ जो है एक बच्चे की विलादत हुई है। अब उसने कहा कि, उस यहूदी ने कहा कि मुझे जो है वहां लेकर चलो, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूं। अब वो यहूदी जब हजरत आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान पर पहुंचा और बच्चे को दिखाया गया, जैसे ही उसने बच्चे को देखा और मोहरे नबूवत को देखा तो उसने जो है एक चीख मारी और चीख मारते ही जो है वो फौरन बेहोश हो गया। और जब उसको होश आया कुछ देर के बाद तो उसने कहा कि ऐ कबीले कुरैश, बनी इस्राइल से जो है नबूवत चली गई, अब बनी इस्माइल के अंदर नबूवत आ गई है। तो उस वक्त अगर किसी को तकलीफ पहुंची थी मेरे आका की आमद पर तो यहूदियों को पहुंची थी। यहूदियों को मेरे आका की आमद पर तकलीफ पहुंची और ये यहूदी देखने के बाद जो है इतना ज्यादा गमनाक हुआ कि गम को जो है ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। तो मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका की आमद पर जो है 2 जात ऐसी है जिसको जो है मेरे आका की आमद पर खुशी नहीं हुई, बल्कि ये दोनों जात जो है गमगीन हुई। आज भी इनकी नस्ल में जो लोग मौजूद हैं
آج بھی ان کو جو ہے نبی کی آمد کی خوشی نہ کی ہے، بلکہ یہ آج بھی جو ہے غمگین ہی نظر آتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ میں اہل ایمان نبی سے محبت کرنے والے خوشیاں مناتے ہیں، مگر ان دو ذاتوں کے اندر جو ہے خوشی کی کوئی لہر نہیں آج بھی پائی جاتی۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، محیب اللدنیا کے اندر ہے کہ حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول میں تمام اہل اسلام ہمیشہ سے جو ہے میلاد کی خوشی میں محافل منعقد کرتے رہے ہیں، یعنی نبی کی آمد کی خوشی جو ہے یہ آج کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ لوگ مناتے ہیں، بلکہ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے جو ہے محفل کا انعقاد ہوتا چلا آیا ہے، لوگوں نے میلاد کو منایا ہے، محفل کو سجایا ہے، رچایا ہے، اور آگے آپ فرماتے ہیں محافل میلاد کی یہ برکت مجرب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ محفل میلاد کی یہ برکت مجرب کا مطلب ہوتا ہے آزمایا ہوا، مجرب کا مطلب ہوتا ہے آزمایا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے سارا سال امن سے گزرتا ہے، یعنی 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ میں اگر محفل میلاد سجا لی جائے تو امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے جو ہے پورا سال جو ہے امن کے ساتھ گزرتا ہے۔ اور آپ اپنا تجربہ بتا رہے ہیں کہ میں نے جو ہے اس کو آزمایا ہے، میں نے اس کو آزمایا ہے، یعنی آپ نے آزمانے کے بعد اس کو اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ اگر جو ہے نبی کی آمد پر محفل میلاد کو سجا لیا جائے تو پورا سال جو ہے امن کے ساتھ گزرتا ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں اور ہر مراد جو ہے جلد پوری ہوتی ہے، یعنی اس محفل میلاد کے اندر جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ دعا جو ہے بہت ہی جلد پوری ہو جاتی ہے، بہت ہی جلد پوری ہو جاتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نبی کی آمد کی خوشی جو ہے ہمیشہ سے لوگوں نے منایا ہے اور محفل میلاد کا انعقاد کیا ہے، جلوس محمدی کو نکالا ہے، اپنے اپنے انداز سے جو ہے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں نے نبی کی آمد کی خوشی منائی ہے۔